بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر بن حیاج بن سعید سے منقول ہے، میں قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ ایک دن صبح سویرے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چمڑے کا لباس پہنا ہوا تھا جس کے نیچے قمیص نہ تھی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے مجلس قضا منعقد نہیں فرمائی؟ فرمایا کل میں نے اپنے کپڑے دھوئے تھے جو ابھی تک سوکھے نہیں، میں ان کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، تم یہاں بیٹھو، ہم کچھ دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ حکم پا کر میں بیٹھ گیا تو ہمارے درمیان غلام کے نکاح سے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ ابھی سلسلہ کلام جاری تھا کہ خضران کی طرف سے مقرر ایک نصرانی شاہی ملازم کوفہ جس کا ہر حکم مانا جاتا تھا اور موسیٰ بن عیسیٰ کو بھی اس کی ہر بات ماننے کا حکم دیا گیا تھا، ہمارے پاس آیا۔ اس کے ساتھ شاہی سپاہی اور دوسرے بہت سے لوگ تھے۔ وہ چراہ گاہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انتہائی قیمتی جبہ پہنے ایک طاقتور اجمی گھوڑے پر بڑے شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی نے دیکھا کہ ایک پریشان حال شخص ہاتھ جوڑے بڑے دردمندانہ انداز میں پکار رہا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، میں اولیاء اللہ تعالیٰ اور پھر قاضی سے انصاف طلب کرتا ہوں۔ اس سائل کا جسم کوڑوں کی مار سے چھلنی تھا۔ نصرانی شاہی ملازم نے قاضی کو سلام کیا۔ قاضی صاحب نے اسے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ زخمی سائل نے عرض کی میں پہلے اللہ تعالیٰ کی پھر قاضی صاحب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب میں ایک کپڑے سے بنتا ہوں اور وہ میرے جیسے مزدور ماہانہ 100 درہم اجرت لیتے ہیں۔ اس نصرانی نے مجھے تقریباً 4 ماہ سے قید رکھا ہے۔ میں سارا دن کام کرتا ہوں لیکن اجرت میں اتنی کم رقم ملتی ہے کہ بمشکل کھانے کی اشیاء خرید سکتا ہوں۔ میرے گھر والے فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ آج موقع پا کر میں قید سے بھاگ آیا تو راستے میں اس نصرانی نے مجھے پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ میری ساری پیٹھ لہو لہان کر دی۔ خدارا مجھ پر رحم کیجیے۔ مظلوم سائل کی یہ درد بھری فریاد سن کر قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نصرانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا اے نصرانی اٹھ اور اپنے مقابل کے سامنے کھڑا ہو جا۔ نصرانی نے کہا قاضی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ خضران کے خادموں میں سے ہے اور بھاگ آیا ہے، اسے قید کر لیجئے۔ قاضی شریک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا ناس ہو، جو تجھ سے کہا گیا ہے اس پر عمل کر اور سائل کے برابر کھڑا ہو جا۔ نصرانی ملازم بادل نخواستہ سائل کے برابر کھڑا ہوا۔ قاضی صاحب نے فرمایا اس فریادی کی پیٹھ پر یہ زخم کے نشانات کیسے ہیں؟ کہا قاضی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کوڑے مارے ہیں، ابھی تو اس کو سزا ملی ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے، آپ جلدی سے اسے جیل بھجوا دیجئے۔ یہ سن کر قاضی شریک رحمت اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک زبردست قسم کا سخت کوڑا تھا۔ آپ نے نصرانی کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر خوب کوڑے لگائے، پھر اس مظلوم فریادی سے کہا تم بے خوف و خطر اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ قاضی صاحب نے پھر کوڑا بلند کیا اور پے در پہ کئی کوڑے نصرانی کی پیٹھ پر لگاتے ہوئے کہا آئندہ تجھے کسی پر ظلم کرنے کی جرت نہ ہوگی، اللہ کی قسم تو آئندہ کبھی بھی کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، تیری پیٹھ کے زخم تجھے اس بری حرکت سے باز رکھیں گے۔ اس کے رقفا نے جب اس کی درگت بنتی دیکھی تو اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ قاضی صاحب نے آواز بلند فرمایا اگر قبیلے کے نوجوان یہاں موجود ہوں تو جلدی سے آئیں اور اس کے دوستوں کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ سن کر سارے حمایتی بھاگ گئے اور نصرانی اکیلا رہ گیا۔ قاضی صاحب نے اسے خوب سزا دی۔ وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا عنقریب تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ قاضی صاحب نے اس کی دھمکی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔
کوڑا دہلیز پر پھینک کر میرے پاس آئے اور فرمایا، اے ابو حفص، ہاں تو میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس غلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے۔ قاضی صاحب اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نصرانی مار کھا کر اجمی گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو گھوڑا بدکنے لگا۔ اب وہاں اس کا کوئی رفیق بھی نہ تھا جو اسے سوار کراتا۔ نصرانی غصے میں آ کر گھوڑے کو مارنے لگا تو قاضی صاحب نے فرمایا، اے نصرانی، اس بے زبان جانور پر نرمی کر، تیری خرابی ہے، یہ اپنے رب تعالیٰ کا تجھ سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے۔ نصرانی چلا گیا تو قاضی صاحب نے فرمایا، آؤ ہم اپنے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، بتاؤ ایسے غلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، اللہ کی قسم آج آپ نے بہت بڑی جرت کی ہے، شاید عنقریب آپ کو اس کی بہت کڑی سزا ملے۔ فرمایا، اے ابو حفص، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ تجھے عزت و بلندی عطا فرمائے گا، آؤ ہم اپنے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب مجھے اس غلام والے مسئلے کے متعلق بتانے لگے۔ نصرانی شاہی ملازم مار کھا کر سیدھا امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس گیا۔ امیر نے جب اسے زخمی حالت میں دیکھا تو پوچھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ نصرانی نے کہا، قاضی شریک نے مار مار کر میری یہ حالت کی ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا، اللہ کی قسم میں قاضی شریک رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں ہرگز دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر نصرانی اپنا سب کچھ لے کر بغداد چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔